بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم 6 کلاس، میں آپ کی ٹیچر مس مہناز۔ آج ہمارا اردو کا سبق نمبر 7 راشد منہاس شہید کے عنوان سے ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید اسے کہتے ہیں جو میدان جنگ میں یا کسی بھی ایسے میدان میں اپنے وطن کی خاطر اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، یا آخری دم تک، آخری سانس تک اپنے وطن کے دفاع کے لیے لڑے اور اپنی جان قربان کر دے، یا اپنی جان پیش کر دے اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور غازی اسے کہتے ہیں جو لوگ اپنے ملک کی دفاع کے لیے جنگ میں شریک ہوں اور فتح یاب ہو کر واپس آئیں۔ قرآن میں شہداء کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا تشریح طلب اور بہت ہی گہرا مفہوم ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ جو شہید ہے اسے مردہ مت کہو۔ شہید مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور اللہ اسے ان کی قبر میں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کو معلوم ہو کہ ہر شہید کا رزق کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسے کون سا رزق ان کی قبر میں ان کو پہنچاتا ہے، اور پروردگار ان کو کیوں پسند نہیں فرماتا کہ ان کو مردہ کہا جائے۔ اس سبق میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں پڑھنا ہے، یا اپنے ملک کے اس نوجوان کے بارے میں ہم پڑھیں گے جس نے بہت ہی چھوٹی عمر میں 18 سال کے سن میں، 18 سال کی عمر میں، کہ جس وقت انسان اپنے شباب کے عالم میں ہوتا ہے اور اس میں دنیا میں زندگی گزارنے، جینے اور مستیاں کرنے کی لگن زیادہ ہوتی ہے، یا وہ دنیا دار ہوتا ہے اور جینے کی چاہ اس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس وقت کسی کا اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا اور سمجھداری کا فیصلہ کرنا، یہ مثال راشد منہاس نے قائم کی، جو کہ ہماری فضائیہ فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک بات آپ کو اور بتاتی چلی جاؤں کہ یہ واحد وہ فضائی فوج کا سپاہی ہے کہ جس کو ملک کا سب سے بڑا نشان حیدر سے نوازا گیا۔ باقی جتنے بھی نشان حیدر ہیں وہ ہماری بری فوج کو، کہ فوجی نوجوانوں کو یا سپاہیوں کو دیے گئے، لیکن ابھی تک جتنے بھی فوجی نشان حیدر کسی کو ملک کی خدمت کے یا کارکردگی کے لیے نوازے گئے، ان میں سے فضائی فوج کے واحد راشد منہاس ہیں جنہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ان کی اس قومی خدمت اور جانثاری کا ان کو صلہ دیا گیا۔ یہ تو ملک کی طرف سے ان کو اعزاز تھا، اور رب العزت اپنے شہداء کو یا ملک کی خاطر یا شہید کو رزق بھی عطا کرتا ہے، اور اس کو مر جانے کے بعد بھی، کہ چونکہ موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے، اس کے باوجود بھی پروردگار شہید کو زندہ قرار دیتا ہے۔ اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ
सरफरोश, जांबाज, जान पर खेलने वाले या अपने सर को पेश कर देने वाले, अपने मुल्क की दिफा की खातिर। हयाते नौ, नई जिंदगी, नवी खुशी, दरख्शंदा, चमकता हुआ। अमीन, अमानतदार, मायनाज, फख्र नाज का सबब। मज़ाहमत, रुकावट, नागज़ीर, ज़रूरी। नामूस, इज़्ज़त, आबरू, मज़मूम, निहायत बुरा, बहुत ही ख़राब। जान की बाजी लगाना, जान कुर्बान करना। आनन फानन, फ़ौरन ही, फौरी तौर पर। मशाहीर, मशहूर की जमा, शोहरत याफ्ता या शोहरत दिया गया। अदू, दुश्मन, हक़ व बातिल, यहाँ फिर हरूफ़े अतफ़ आए हैं। सच और झूठ या अच्छाई और बुराई। इवज़, बदले में। नक्श, छप जाना, रह जाना। निछावर, कुर्बान करना, दे देना। कश्मकश, झगड़ा, आपसी तज़ाद। सुराग, निशान या कोई राज जानना। वासिल जहन्नुम, करना, जहन्नम रसीद करना या जहन्नुम भिजवा देना। मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है। वासिल जहन्नुम किया गया या जहन्नुम भिजवाया गया, शिकस्त दी गई, उसको ज़ेर कर दिया गया। इसके साथ ही अब हम अपने सबक की पढ़ाई की तरफ आते हैं। सबक का आगाज़ इरशाद बारी ताला, इरशाद खुदावंदी है। जो लोग कुरान की इस आयत का तर्जुमा बयान किया है, जो लोग खुदा की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है। खुदा की राह में शहीद होना से मुराद ये है कि अल्लाह के निज़ाम को राइज़ करने में, चाहे वो मुल्की दिफा हो या इस्लामी, चूँकि हम एक इस्लामी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर जितने भी हकूक़ और जितने भी असूल और ज़वाबित नाफिज हैं, ये सब के सब इस्लामी हैं और ये मुल्क हासिल ही इस्लामी कवानीनों ज़वाबित को राइज करने के लिए हासिल किया गया था। इसलिए यहाँ का कानून इस्लामी कानून है और इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इसलिए अल्लाह की राह में शहीद होना, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले को अल्लाह कहता है कि वो मुर्दा नहीं है। हमारे जो फ़ौजी जो अपने पाकिस्तान या अपने मुल्क की दिफा के लिए लड़ते हैं या जान कुर्बान कर देते हैं, वो अल्लाह के इस बनाए दीन और इसके इस निज़ाम के राइज करने में, परवरदिगार की राह में अपनी जान का नजराना देते हैं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वरे कुशाई। किसी भी शहीद का यानी जो एक फ़ौजी होता है या शहादत का जज्बा हर इंसान, अमूमन मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान की, हर मोमिन की, कि उसको जामे शहादत नोश फरमाए वो और उसे शहादत की मौत मिले। किसी माले गनीमत, अमूमन क्या होता है कि किसी जंग में जब जंग लड़ी जाती है तो जो शहीद होते, जो गाजी होते हैं, जो बच जाते हैं, जब जंग जीत ली जाती है तो उससे जो बाकियात दुश्मन के जो कुछ भी माल दौलत जो कुछ भी बचता है वो सब उन फ़ौजियों में, उन सिपाहियों में तकसीम कर दिया जाता है।
تو یہاں پر اس شعر میں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اسے صرف اور صرف شہادت کی طلب ہوتی ہے، اسے مال غنیمت سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ میں بچ جاؤں اور بچ جانے کے بعد یا میں یہ جنگ لڑوں گا تو میں جب جیتوں گا تو مجھے یہ مال غنیمت ملے گا، مال و اسباب ملے گا، مال و دولت ملے گی، بلکہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے جام شہادت نوش فرمانا یا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور شہادت کا رتبہ پانا۔ یہی سچائی ایمان کا تقاضا اور اسلام کا اعلیٰ مقصد ہے۔ شہداء وہ سرفروش ہیں یا وہ جان باز ہیں، وہ دلیر لوگ ہیں جو دشمن کی بے پناہ قوت کو خاطر میں لائے بغیر اس کے خلاف نڈر ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس کے عوض یا اس کے بدلے میں قوم کو نئی زندگی بخشتے ہیں یا اس کی نئی زندگی حیات نو کی نوید سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، یہ خوشی سناتے ہیں اپنی جان دے کر۔ مطلب یہ کہ ہمارے جتنے بھی جانثار ہیں وہ اپنی جان کا سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں تاکہ جو لوگ ہمارے وطن کے ہیں وہ آزادی کی سانس لے سکے اور ایک نئی زندگی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تمام لوگ کسی بھی جنگ میں یا کسی بھی حملے کے نتیجے میں تمام لوگ حصہ نہیں لیتے، ہماری فوجیں سرحدوں پر جا کر ہمارے ملک کا دفاع کرتے ہیں اور باقی جتنی عوام ہوتی ہے ان کو نئی زندگی کی نوید سناتے ہیں۔ بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کسی بھی شہید کی شہادت سے جڑی ہوتی ہے قوم کی حیات۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ شہید مردار نہیں ہیں یا ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ یہ زندہ اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور باقی لاکھوں کروڑوں جانوں کو حیات نو دے دیتے ہیں یا نئی زندگی دے دیتے ہیں۔ وہ اس صورت میں بھی ایک جان کو بچانا یعنی تمام انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق شہداء کی بے مثال قربانیوں اور جہاد کی درخشندہ روایات کے امین ہیں۔ شہداء ہماری نظروں سے اوجھل ضرور ہوتے ہیں لیکن ناموس اسلام اور وطن کی خاطر جان دے کر امر ہو جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ الفاظوں کا چناؤ کہ امر ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے خود کو زندہ کر جاتے ہیں۔ شہید آج بھی دیکھیں ہم راشد منہاس جو کہ شہادت نوش فرما چکے ہیں، اس سب کے باوجود ہم آج بھی وہ ہماری گفتگو میں، ہماری 18 کروڑ آبادی کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی جانبازی اور سرفروشی کی داستان قوم کے دلوں پر ہمیشہ نقش رہتی ہے۔ ایسے بے شمار بامقصد زندگی بسر کرنے والے اور پھر عظیم مقصد پر جان نچھاور یا جان قربان کرنے والوں کی قربانیوں سے تاریخ کے صفحات یا اوراق بھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نام پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کا بھی ہے جو 1959 میں کیڈٹ پائلٹ بنے۔ لوئر ٹوپا اور رسال پور میں تربیت پانے کے بعد وہ کراچی چلے گئے جہاں مارچ 1970 میں انہیں پائلٹ آفیسر کا عہدہ ملا، یعنی 1970 میں انہوں نے پائلٹ آفیسر کا عہدہ پایا۔ 20 اگست 1971 کو پاک فضائیہ کے 3 طیاروں نے وقفے سے اپنی تربیتی پرواز پر روانہ ہونا تھا۔
یعنی چونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوم دفاع پر بھی یوم فضائیہ پر بھی ہمارے پائلٹ اپنے مہارت کا اپنی تکنیکی مہارتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اس دن. اسی طرح ہمارے جتنے بھی پائلٹ ہوتے ہیں وہ اپنا عہدہ حاصل کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً اپنے دیے گئے دورانیہ میں اپنی مہارات کو دہراتے ہیں، اپنی تکنیکوں کو دہراتے ہیں اور مزید ان تکنیکوں میں یا مہارات میں تربیت کے ذریعے اضافہ کرتے ہیں. اسی اضافے کی صورت کے لیے 3 پروازوں نے اڑنا تھا 20 اگست 1971 میں. پہلے 2 طیارے فضا میں پرواز کر چکے تھے اور تیسرا طیارہ راشد منہاس کا تھا. وہ پاک فضائیہ کے مسرور بیس میں اپنے ٹرینر جیٹ طیارے T-33 یا T-33 میں بیٹھے سگنل کے منتظر تھے. یعنی وہ اپنے طیارے جس کا نام تھا T-33 یا T-33 سگنل کے انتظار میں تھے، اشارہ ملنے کے انتظار میں تھے کہ ان کی باری آئے تو وہ پرواز کریں. کنٹرول ٹاور سے پہلی کلیئرنس ملی یعنی اشارہ ملا، چنانچہ انہوں نے 11:26 پر طیارے کو حرکت دی. اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا انسٹرکٹر اسے کہتے ہیں جو آپ کی تربیت کرتا ہے، جو آپ کی تربیت کرتے ہوئے آپ کو مختلف تکنیکوں کے بارے میں بتاتا ہے اور آپ کی مہارت میں اضافہ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، جسے آپ اور زبان میں گائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. گاڑی دوڑاتا ہوا طیارے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا. اس نے رینگتے ہوئے طیارے میں سوار ہونے کی کوشش کی. راشد منہاس کے لیے یہ اچنبے یعنی ایک حیرت کی بات تھی. وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ تربیت دینے والا یعنی انسٹرکٹر جب مشق کروائی جاتی ہے، مشقی پرواز ہوتی ہے، یعنی جب آپ کی پریکٹیکل آپ کو کروایا جاتا ہے، آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو اس وقت آپ کا ٹرینر یا آپ کا انسٹرکٹر آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ تھوڑا پریشان تو ہوئے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ان کی طیارے میں بیٹھنے کی کوشش میں ہے. پرواز کے دوران کبھی بھی پائلٹ ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ پیشگی اطلاع کے بغیر فوجی وردی کے بجائے عام لباس میں وہاں نظر آ رہے تھے. یعنی ان کے جو انسٹرکٹر تھے وہ وہاں پر فوجی لباس میں بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سادہ لباس میں تھے. اچانک انسٹرکٹر نے پائلٹ کو رکنے کا اشارہ کیا، یعنی راشد منہاس کو رکنے کا اشارہ کیا. راشد منہاس کے انسٹرکٹر کا نام مطیع الرحمان تھا. مطیع الرحمان کے ناپاک ارادوں سے بالکل بے خبر تھے راشد منہاس. انہوں نے طیارے کو روکا اور منہ سے گیس ماسک ہٹا کر حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ انسٹرکٹر نے کوئی جواب نہ دیا. وہ جلدی سے کاکپٹ میں داخل ہوا اور عقبی نشست پر یعنی اگلی نشست پر بیٹھ کر طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا. فوراً ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ اطلاع دی کہ میں بھارت پہنچ رہا ہوں، لہٰذا میرے اہل خانہ کو بھارتی ہائی کمیشن کی پناہ میں دے دیا جائے. پیغام سنتے ہی راشد منہاس پر حقیقت واضح ہو گئی، آشکار ہو گئی، کھل گئی. کوئی وطن سے غداری کرے انہیں کسی صورت قبول نہ تھا. یعنی راشد منہاس کی اپنے وطن سے محبت اس طرح تھی. اس عمر میں بھی جب کہ وہ 18 برس کے تھے، وہ سمجھ گئے
کہ طیارہ اغوا ہو چکا ہے۔ 11:29 اور 29 پر انہوں نے اپنے جہاز کے اغوا کی خبر اور وطن دشمن مطیع الرحمان کا پیغام ماڑی پور کے کنٹرول ٹاور کو پہنچا دیا۔ غدار مطیع الرحمان نے بھانپ لیا کہ اس کے مذموم ارادوں یعنی اس کے ناپاک اور نہایت برے ارادوں کو راشد منہاس جان چکے ہیں، ان کو خبر ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ خبر احکام بالا کو بھی پہنچا دی ہے یا بڑے حکام کو بھی پہنچا دی۔ اسے اپنا منصوبہ کھٹائی میں پڑتا نظر آیا۔ کھٹائی میں پڑنا یعنی منصوبہ پورا ہوتے نہ دکھنا، شکست ہوتے دکھنا۔ چنانچہ فوراً ہی دونوں کے درمیان مزاحمت شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں مطیع الرحمان نے راشد منہاس کو زیر کرنے کے لیے کلوروفارم سنگھایا تاکہ آپ بے ہوشی میں آ جائیں۔ یہ ایسی دوا ہوتی ہے کہ جو آپ کو بے سدھ کر دے۔ اور کچھ اپنے سے دگنا طاقتور دشمن، آپ چونکہ راشد منہاس جو تھے چھوٹی عمر کے بھی تھے اور پتلے دبلے بھی تھے، اور مطیع الرحمان جو کہ جسامت میں آپ سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جوان تھا، ان کے ساتھ شدید مزاحمت کا سامنا راشد منہاس نے کیا۔ راشد منہاس کا جسم بے جان ہونے لگا کیونکہ دشمن انہیں کلوروفارم سنگھا چکا تھا، اب اس کا اثر ہونا شروع ہو چکا تھا۔ دفعتاً ایک جرأت مندانہ خیال نے ان کے تن بدن میں نئی جان ڈال دی، یعنی فوری طور پہ انہیں ایک ایسا خیال آیا جس سے ان میں جان پڑ گئی۔ یہ خیال تھا کہ جو صرف محب وطن یا جان بازوں کے ہی دماغ میں آ سکتا ہے، وہ کسی طرح بھی اپنا طیارہ وطن عزیز کے راز دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لمحے راشد منہاس نے اپنے جرأت مندانہ خیال کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حق و باطل کی اس جنگ میں ایک طرف غدار وطن یعنی مطیع الرحمان اور دوسری طرف زبردست محب وطن اور جذبہ شہادت سے سرشار سپاہی راشد منہاس، دونوں میں کشمکش جاری تھی۔ طیارے میں پیراشوٹ بھی موجود تھا۔ جان پیاری ہوتی تو راشد منہاس طیارے سے کود کر جان بچا بھی سکتے تھے، لیکن اس وقت جرأت و ہمت کے پیکر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح طیارہ دشمن سے محفوظ رہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن وطن کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ خوددار اور غیرت مند قوم کے سپوت یا بیٹے اپنی روشن منزل کا سراغ اسی طرح پاتے ہیں، یہ راز اسی طرح پاتے ہیں کہ جب وہ اپنی جان تک پر کھیل کر وطن کا دفاع کرتے ہیں اور اس کی عزت کو بچاتے ہیں۔ آنکھوں میں ایک چمک آئی، بازوؤں میں غضب کی طاقت، اور مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا۔ ٹھیک 11:39 پر وہ 20 سالہ نوجوان کسی طرح جٹ طیارے کا رخ زمین کی طرف پھیر دینے میں کامیاب ہو گیا اور چند ہی لمحوں میں طیارہ زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ ایک اللہ کے ہاں سرخرو ہوا، دوسرا واصل جہنم ہوا۔ راشد منہاس نے جان کی بازی لگا دی مگر وطن پر آنچ نہ آنے دی۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی تمغہ نشان حیدر ان کے سینے کی زینت بنا۔ انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ راشد منہاس کی ڈائری پر جا بجا مشاہیر کے اقوال درج تھے۔ 20 فروری 1966 کو لکھا گیا یہ صفحہ ان کے ہاتھ سے لکھا گیا ایک صفحہ تھا
جس پہ ان کی جرأت مندی کا عین ثبوت ہے۔ یہ دنیا ایک سرائے ہے اور زندگی کا وقفہ مختصر، پھر کیوں نہ ہم وقت کو زیر کر لیں اور کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں عظیم انسان کے نام سے یاد کریں۔ یہ الفاظ ان کی ڈائری کے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان کے اندر جذبہ شہادت اور وطن سے محبت اور کچھ کر دینے کا عزم کتنا ٹھاٹھے مار رہا تھا یا کتنا زیادہ تھا، اور آخر ان کی یہ دعا پوری ہوئی اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کچھ پوائنٹ آپ کو دہرا دوں۔ راشد منہاس کے جو کیڈٹ پائلٹ آپ بنے 1959 میں، اور 1969 میں راشد منہاس کے ٹرینر طیارے کا نام T-33 یعنی T-33 تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو فوجی اعزاز انہیں دیا گیا وہ تھا نشان حیدر، اور آپ کے انسٹرکٹر مطیع الرحمان کے درمیان جو کشمکش تھی وہ 10 منٹ تک جاری رہی، اور آپ کا طیارہ جب اغوا ہوا تو آپ نے اس کی پہلی خبر 11:29 پر اپنے ماڑی پور کے اسٹیشن پر دی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید وہ سرفروش ہے جو دشمن کی بے پناہ قوت کو خاطر میں لائے بغیر جان کا نذرانہ پیش کرے اور ملک کی دفاع کے لیے اپنی جان پیش کر دے، اس کو شہید کہتے ہیں، ملک کو حیات نو عطا کرے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اسلام میں شہید کا کیا مقام ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، غدار وطن مطیع الرحمان طیارے کو کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ غدار وطن مطیع الرحمان طیارے کو بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 4، راشد منہاس نے طیارے کے اغوا کی اطلاع کس کنٹرول ٹاور کو دی؟ راشد منہاس نے طیارے کے اغوا کی اطلاع ماڑی پور کے کنٹرول ٹاور کو دی۔ سوال نمبر 5، راشد منہاس کی ڈائری میں جو سبق میں ان کی ڈائری کا صفحہ درج کیا گیا ہے وہ کس تاریخ کو لکھا گیا؟ تو وہ 20 فروری 1966 کو لکھا گیا تھا، جس میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمانے سے متعلق مشاہیر میں سے کسی مشہور کا فرمان لکھا ہوا تھا اور اپنے جذبات کا اظہار کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس سبق میں کچھ متضاد ہیں، جیسے شہید، کچھ الفاظ دیے ہیں ان کے متضاد دہرا دیتی ہوں۔ شہید کا متضاد غازی، شہید وہ جو قربان ہو جائے، غازی وہ جو فتح یاب ہو کر واپس آ جائے۔ باطل جھوٹ یا برائی، حق اس کا متضاد ہے حق سچ۔ سپود پود، مومن منافق، سرخرو ناکام، محب وطن اس
इसका मुतज़ाद है गद्दार। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपका इस सबक का मफ़हूम समझ आ गया होगा। अपने वतन की खातिर हमेशा एक शहरी होने के नाते भी ज़रूरी नहीं कि सरहदों पर हमारे फ़ौजी जवान, चाहे वो बर्री हों, बहरी फ़ौज से या फ़िज़ाई फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब के साथ साथ हुब्बे वतनी हमसे ये तकाज़ा करती है कि हम एक शहरी होने के नाते भी हर वक्त अपने मुल्क के दिफा के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी भलाई के लिए और उसकी खुशहाली के लिए कोशां और सरबकफ रहें और तैयार रहें, मुस्तैद रहें। इसी दुआ और इसी नज़रियात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया।